السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 21 جولائی 2025 میں، اور بات ہو رہی ہے جو شدید طوفانی بارشیں اور سیلابی صورتحال پیدا ہوئی جہلم، چکوال اور حافظ آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں۔ تو پورا راولپنڈی ڈویژن اور اس کے ملحقہ علاقے جو ہیں وہ کافی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ جہلم میرا اپنا نیٹو شہر ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ جہلم میں دریائے جہلم میں 1992 میں جو سیلاب آیا تھا اس نے کیا تباہ کاریاں کی تھیں، اور آج تک اس کو نہیں بھولے۔ لیکن اس دفعہ سیلاب دریا سے نہیں آیا، منگلا ڈیم سے نہیں آیا، بلکہ بارش سے جو ندی نالے تھے جو دینا اور سہاوا کے پیچھے گجرخان تک، تو وہ ندی نالے جو ہیں وہ بفر گئے، اور ان کا پانی جو ہے وہ روہتاس کے پیچھے سے ہوتا ہوا جب جہلم دریا کی طرف بڑھتا ہے اور مختلف گاؤں دیہات اس کے نظر لپیٹ میں آتے ہیں، تو وہ کافی تباہی ہوتی ہے، اور یہ برس برس سے ہوتا آ رہا ہے۔ اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے، اور کافی علاقے ڈوب گئے، اور سڑکیں اور پل جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تو اب یہ مطالبہ بڑا جائز ہے کہ ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے چکوال اور جہلم کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے اس مطالبے کو جائز بھی قرار دیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ تو کافی نقصان ہوا ہے، اور اب اس کا تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے، اور کافی لوگوں کو جانی نقصان بچاؤ بھی لیا گیا۔ ہیلی کاپٹر مدد کے لیے پہنچے، اور علاقائی ضلعی مشینری جو ہے وہ متحرک تھی، اور کافی لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جانی اور مالی نقصان پنجاب میں ان بارشوں میں شدید ہوا ہے، اور یہ برسات کی وجہ سے اور بارش کا پانی بہت زیادہ آنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور لوگوں کے کچے مکانات یا پرانے وسیدہ مکانات کی دیواریں اور چھتیں گری ہیں کافی۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اموات اور ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب آپ اس کو ڈیٹا آپ کے سامنے آ ہی رہا ہے۔ مختلف علاقوں سے پنجاب میں بڑی تعداد میں جانی نقصان کی اور مالی نقصان کی جو ہے اطلاعات ہیں۔ راولپنڈی میں تو کافی نقصان ہوا، اور چکوال میں تو بہت زیادہ، یعنی کہ اتنی بارش جو ہے وہ شاید حالیہ برسوں میں نہیں نظر آتی۔ 450 ملی میٹر بارش اگر کسی علاقے میں ہو جائے، وہ بھی چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں، تو ظاہر ہے کہ اس کا پانی کا نکاسی میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو میں بھی یہی تائید کروں گا آج کے اس ویڈیو کے ذریعے کہ بالکل چکوال اور جہلم کو جو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے اگر یہ گورنر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے، تو اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو، حکومت پنجاب کو غور کرنا چاہیے، اور یہ آفت زدہ علاقے قرار دے کے یہاں پہ لوگوں کی بحالی کے کاموں کو تیز کیا جائے۔ کافی نقصان ہو چکا ہے، اور ابھی حقائق آنے میں ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ اعداد و شمار جمع ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، شروع میں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال راولپنڈی میں، جہلم میں، چکوال میں، دینا، سہاوا، گجرخان، ان سب علاقوں میں بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اب تو حافظ آباد میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف سڑکیں اور مال جو ہے ڈوب گئے تھے، گاڑیاں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تو یہ دریائے جہلم کے ارد گرد دونوں لیفٹ رائٹ دونوں طرف جو ہے وہ کافی پانی ہے، اور کافی نقصان ہوا ہے۔ تو آفت زدہ قرار دے کے ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، اور جو اعداد و شمار ہوں گے، جو بریک اس کے حوالے سے تازہ ترین چیزیں آئیں گی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کے پاس کوئی اس طرح کے حوالے سے معلومات ہو، ویڈیو ہو، تصاویر ہوں، تو ضرور ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا، ہمیں بھیجیے گا، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔